वफाकी वजीर दाखिला को तो मुझे पता नहीं, जो शायद सुना है साउथ अफ्रीका या कनाडा गया कोई, जी न्यूयॉर्क गया कोई एसएचओ ढूंढने के लिए कि उसको वहां से कोई एसएचओ मिले वो हमारी जो है मरम्मत करे। तो शायद हमारे अपने एसएचओ इतने काबिल नहीं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बलूचिस्तान के एक वजीर को बरतरफ किया गया है। मुझे उस वजीर से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन वजह क्या थी? उसने सिर्फ वजीर आला के की जो है हाँ में हाँ नहीं भरी, एक डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया था कैबिनेट में उसने, और उसके और धंधे होंगे मुझे उसका पता नहीं, वो उनकी आपस की बात है, अंदर की बात है उनकी। लेकिन इस बुनियाद पर उसको बरतरफ किया गया कि उसने क्यों कैबिनेट की मीटिंग में उसकी हाँ में हाँ नहीं भरी। लेकिन किसी एक तहसीलदार को मुअत्तल नहीं किया जाता जब 42 लोगों की लाशें ज़ियारत से लाई जाती। किसी एक वजीर की नाक तक जो है नहीं कटती। उस बलूचिस्तान में हजारों की तादाद में जो लोग मिसिंग भी होते हैं और रोजाना के तौर पर जो है लोगों की जो है लाशें गिराई जाती। कहते हैं ना कि कभी साड़ी गली भी आओ तो देखो बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। और इन्हीं का ये नतीजा है कि आज बलूचिस्तान, पूरे का पूरा बलूचिस्तान जो है नो गो एरिया हो गया है। जब यही दुखड़ा लेके हम इस्लामाबाद या लाहौर में आते हैं और यही बातें जब हम करते हैं तो उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है, चुभती हैं हमारी ये बातें। हमारे बच्चों के सीनों पे, उनकी खोपड़ियों पे जो गोलियां मारी जाती हैं, उनका दर्द क्या हमें महसूस नहीं हो रहा? 42 लोगों की लाशें ज़ियारत से लाई जाती, किसी एक वजीर की नाक तक जो है नहीं कटती। उस बलूचिस्तान में हजारों की तादाद में जो लोग मिसिंग भी होते हैं और रोजाना के तौर पर जो है लोगों की जो है लाशें गिराई जाती। अगर रियासत वाकईतन बलूचिस्तान के मसले को, कश्मीर के मसले को और मुल्क के मसले को हल करना चाहती है तो वो दिलचस्पी का मुजाहरा करे, ना तो इसको अगर इस तरह चलाना चाहते हैं तो चलाएं। कब तक चलाएंगे? फिर ये चलेगा नहीं। इसको घसीट रहे हैं आप। कोई भी मुल्क हो, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाले ममालिक हों, चाहे वो रियासत जमहूरी अंदाज में चलाना चाहते हैं, चाहे कोई किंगडम हो, उन ममालिक के चंद बुनियादी असूल होते हैं जो उसको एक मुल्क कहलाने के काबिल समझते हैं। जहाँ पे एक दस्तूर हो और दस्तूर को जो है फॉलो भी किया जाए, उसका एहतराम भी किया जाए। जहाँ पे सियासत हो, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार की सियासत हो, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत हो, उसमें बर्दाश्त की गुंजाइश होनी चाहिए। जहाँ पे अदालतें हों जिनसे इंसाफ मिले भी और इंसाफ की तवक्को भी की जाए और इंसाफ की उम्मीद भी की जाए। जहाँ पे सहाफत हो, जहाँ पर साफियों को अपना कलम इस्तेमाल करने की आज़ादाना, उनको आज़ाद किया जाए कि वो आज़ादाना तौर पर अपने कलम का, अपनी कलम की स्याही का और अपनी इज़हार राय, ना कि वो खुद अपनी इज़हार राय करें, बल्कि हर, चाहे वो हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले हों, अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनका नुक्ता नज़र अपने कलम के ज़रिए से या अपनी कैमरे की आंख से के ज़रिए से जो आवाम तक पहुँचाएं। लेकिन ये बदकिस्मती रही है कि यहाँ पर सियासत बिकाऊ बन गई है। यहाँ पर ऐवानों तक पहुँचने के लिए आपको अवाम की हिमायत नहीं, बल्कि गठड़ियों में भरे हुए नोटों की गड्डियों की ज़रूरत होती है। जहाँ पर सहाफ़त पीका कानून के तहत उनको पाबंद किया जाता है। आज क्या ये सितम ज़रीफ़ी नहीं कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टियां इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती? ये तो इस्लामाबाद का हाल है। वो कहते हैं ना कि
کبھی ساڑی گلی بھی آؤ تو دیکھو بلوچستان میں کیا صورت حال ہے. عدالتیں سے انصاف کی توقع نہ کسی عام شہری کو ہے، نہ ہی کسی پولیٹیشین کو ہے. آج کل ججوں کی جو بندر باٹ ہو رہی ہے، جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں ٹھیلوں پہ، اس طرح باقاعدہ ججوں کی تعیناتی کی جو ہے وہ ریوڑیوں کی طرح جو بانٹی جا رہی ہے. ملک اور کے کیا صورت حال ہے، بلوچستان کی کیا صورت حال ہے. زیارت کے واقعات کا ذکر خان صاحب نے کیا، ہنہ کے واقعے کا ذکر خان صاحب نے، علامہ صاحب نے کیا، کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا. ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے، موجودہ دور حکومت جو موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے، اس میں ان میں کمی آنے کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کمی تب آتی ان میں جب کوئی ان میں دلچسپی دکھاتا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سیریسنس کا مظاہرہ کیا جاتا. یہاں پر تو ہر کوئی، چاہے وہ ایوان میں بیٹھا ہو، چاہے وہ حکومت کی نمائندگی کسی پریس کلب میں آ کے کرتا ہے، کسی جلسے میں آ کے کرتا ہے، وہ دھمکیوں کے بغیر تو کوئی اس کے منہ سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکلتے. اور انہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بلوچستان، پورے کا پورا بلوچستان جو ہے نو گو ایریا ہو گیا ہے، جہاں پہ نہ کوئی سیاسی کارکن جا سکتا ہے، جہاں پر سیاست کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر جلسہ جلوس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر سیمینار کرنے کی کوئی اجازت آپ کو نہیں دی جاتی. جب یہی دکھڑا لے کے ہم اسلام آباد یا لاہور میں آتے ہیں اور یہی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، چبھتی ہیں ہماری یہ باتیں. تو آپ اندازہ کریں، جب ہماری باتیں ان کو چبھتی ہیں، ان کی گولیوں کا کیا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ہمارے بچوں کے سینوں پہ، ان کی کھوپڑیوں پہ جو گولیاں ماری جاتی ہیں، ان کا درد کیا ہمیں محسوس نہیں ہو رہا؟ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا بلوچستان میں کہ کسی ایک علاقے میں جو جھگڑے نہیں ہو رہے. کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا کہ لوگوں کو جو اٹھایا نہیں جاتا، پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے پابند سلاسل نہیں کیا جاتا. اگر ریاست واقعتاً بلوچستان کے مسئلے کو، کشمیر کے مسئلے کو اور ملک کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے تو وہ دلچسپی کا مظاہرہ کرے. نہ تو اس کو اگر اس طرح چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں. کب تک چلائیں گے؟ پھر یہ چلے گا نہیں. اس کو گھسیٹتے رہیں آپ، اور گھسیٹتے گھسیٹتے جو ہے نا، پتھر بھی گھس جاتا ہے. ہم تو انسان ہیں، لوہا بھی گھس جاتا ہے. ہماری ہڈیاں جو ہے لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہیں. عمران خان، مارنگ بلوچ، علی وزیر، ایمان مزاری، کئی کو 17 سال سزا، کسی کو 25 سال سزا، کسی کو 10 سال سزا. کسی بھی ملک میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ آئین توڑنا ہے، ملک توڑنا ہے. مجھے کسی ایک شخص کا آپ نام لے کے بتائیں، چاہے وہ باوردی ہو بے وردی ہو، جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہو، اسے ایک دن کی، میں 25 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک دن کی اس کو سزا ملی ہے. جن لوگوں نے ملک توڑا ان میں سے کسی ایک کو سزا ہوئی؟ عمران خان نے ملک توڑا، مہرنگ نے ملک توڑا، آئین توڑا، ایمان مزاری نے، انہوں نے تو آپ کی بنائے ہوئے آئین اور اس کے تحت چلنے والے قانون اور اس قانون کے ماتحت ان عدالتوں میں اپنی فریادیں لائے ہیں. مہرنگ بھی تو وہی فریاد لے کے آپ کے پاس آئی تھی، لیکن اس کی پاداش میں ان کو جو ہے سزائیں ملتی ہیں. لیکن جنہوں نے ملک توڑا ان کا کچھ نہیں.
کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بلوچستان کے ایک وزیر کو برطرف کیا گیا ہے. مجھے اس وزیر سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن وجہ کیا تھی؟ اس نے صرف وزیر اعلیٰ کی جو ہے ہاں میں ہاں نہیں بھری. ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا تھا کیبنٹ میں، اس نے اور اس کے اور دندے ہوں گے مجھے اس کا پتہ نہیں، وہ ان کی آپس کی بات ہے، اندر کی بات ہے ان کی. لیکن اس بنیاد پر اس کو برطرف کیا گیا کہ اس نے کیوں کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کی ہاں میں ہاں نہیں بھری. لیکن کسی ایک تحصیلدار کو معطل نہیں کیا جاتا جب 42 لوگوں کی لاشیں زیارت سے لائی جاتی. کسی ایک وزیر کی ناک تک جو ہے نہیں کٹتی. اس بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ مسنگ بھی ہوتے ہیں اور روزانہ کی طور پر جو ہے لوگوں کی جو ہے لاشیں گرائی جاتی ہیں. لیکن ایک نافرمانی پہ اس وزیر کو فارغ کیا جاتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ کو تو مجھے پتہ نہیں، جو شاید سنا ہے ساؤتھ افریقہ یا کینیڈا گیا کوئی، جی نیو یارک گیا کوئی ایس ایچ او ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کو وہاں سے کوئی ایس ایچ او ملے وہ ہماری جو ہے مرمت کرے. تو شاید ہمارے اپنے ایس ایچ او اتنے قابل نہیں، وہ گیا وہاں سے. لیکن اتنے بڑے واقعات ہونے کے باوجود وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی طرف وہ جاتا نہیں ہے. گھر سنبھالا نہیں جاتا ان سے. اتنی نااہلی اور نالائکی ان کی جو رگوں میں بھری ہوئی ہے، ان سے اپنا گھر سنبھالا نہیں جاتا. وہ بین الاقوامی معاملات کو حل کرنے کے لیے گئے. یہ میرے خیال میں ان قوموں کی بھی بدنصیبی ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو جو ہے اپنا منتخب کیا ہوا ہے. ان سے کوئی پوچھے، ان کو بولے پہلے جا کے اپنا گھر سنبھالو. تو جب تک کہ بلوچستان اور کشمیر یا ملک کے ان علاقے کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جب تک کہ سیاسی ڈائلاگ کا آغاز نہیں کیا جاتا. میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا ان مسئلوں کے حل سے جو فوراً حل ہو جائے گا. نہیں، ایک غم و غصہ، ایک نفرت کو اگر کم کرنی ہے تو مسنگ پرسنز کی واپسی، تمام مسنگ پرسن کی واپسی لازمی ہے. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو واپس لایا جائے. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اپنی عدالتوں میں ان کو پیش کیا جائے. اگر ان کو مار دیا گیا ہے ان کے ورثاؤں کو اطلاع دیں. اور ان تمام اسیران کو، عمران خان، علی وزیر، مارنگ بلوچ اور ان کے جو بی وائی سی کے جو رہنما ہیں، وہ ایمان مزاری اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو بلا کسی تاخیر کے ان کو رہا کیا جائے. پھر بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ہم آپ کو سمجھائیں گے. بڑی مہربانی. زین شاہ